ظلم سے بری شے دنیا میں نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا. ظلم سے بری شے دنیا میں ہے ہی نہیں. ایک ہے عنوان اولی. یہ فقہ کی بات آ گئی ہے درمیان میں تو اس بات کو بھی سنتے جاؤ. نوجوان دوست یاد رکھیں. عنوان اولی، عنوان ثانوی. اولی اور ثانوی تو جانتے ہو نا، پہلا اور دوسرا. عنوان اولی یہ ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے. یہ عنوان اولی ہے. پہلا اور بنیادی حکم سور کا گوشت حرام، شراب حرام. لیکن اگر 3 وقت کا فاقہ ہو تو بقدر ضرورت حلال. یہ عنوان ثانوی ہے. دیکھو یہ فقہ اسلام ہے اور کسی ایک فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں میں جتنے بھی فقہ ہیں ان میں عنوان اولی اور عنوان ثانوی. اور سورہ نحل میں اور سورہ مائدہ میں اور دوسرے مقامات پر پروردگار نے اس بات کو ارشاد فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. جب اضطرار کی کیفیت طاری ہو جائے تو وہ حرام چیز بقدر ضرورت حلال ہو جائے گی. تو عنوان اولی کا حلال، عنوان ثانوی میں حرام، عنوان اولی کا حرام، عنوان ثانوی میں حلال. طے ہو گئی بات. یہ پورے فقہ اسلام کے اندر رائج ہے. لیکن ظلم نہ عنوان اولی میں حلال ہے نہ عنوان ثانوی میں حلال ہے. تو ظالم دنیا کی بدترین مخلوق. ظلم نہ پہلے درجے میں حکم کے جائز ہے نہ حکم کے دوسرے درجے میں جائز ہے. کتنی بری شے ہے. اس لیے اللہ نے کہا بودن للقوم الظالمین. دور ہو جائے، ہم سے دور ہو جائے ظالم. ظالم وہ جو قربت الہی سے بہت دور ہو. بودن للقوم الظالمین. اور اب ایک مرتبہ سورہ فرقان میں آواز دی یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یہ آیہ مبارکہ سورہ فرقان 25واں سورہ ہے قرآن مجید کا. اور اس سورہ کی آیہ مبارکہ میں نے تمہیں ہدیہ کی. اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں محفوظ رکھو گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو ندامت اور پشیمانی سے کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی تھاما ہوتا. تو تنہا رسول پہ ایمان کافی نہیں ہے. جب تک سبیل پہ بھی ایمان نہ ہو تمہیں حق ہے یہ پوچھنے کا کہ وہ سبیل کیا ہے جس پر رسول کے ساتھ ایمان لانا ہے. اسی سورہ فرقان میں آواز دی قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. حبیب کہہ دے مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کا دامن تھام لو.